وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم دعا میں وسیلہ کسی بھی بزرگ کا نام لیا جا سکتا ہے؟ میرے بھائی، دعا کھیل ہے، ایسے ہی ہے؟ کیا ہے؟ عبادت ہے۔ دعا کیا ہے؟ کھیل نہیں ہے۔ تو دعا جب عبادت ہے تو عبادت اپنی اپنی مرضی کے مطابق یا کسی کی مرضی کے مطابق؟ کس کی مرضی کے مطابق؟ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق نہیں۔ یہ ہم نے مان لیا دعا عبادت ہے۔ یہ کیسے ہم نے مان لیا؟ کیونکہ حدیث میں آیا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام الدعاء هو العبادہ، کہ دعا عبادت ہے۔ اب عبادت کا طریقہ کار نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ اسی کام کے لیے تو آپ آئے تھے کہ عبادت اللہ کی اور طریقہ عبادت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اب آپ نے دعا کے آداب بتائے ہیں کہ نہیں بتائے؟ جی، یا آپ نے کہا تھا میرے بعد تم بیٹھ کے میٹنگ کر لینا، طے کر لینا خود ہی؟ جی بتائے ہیں جی۔ کیا بتایا آپ نے؟ آپ نے بتایا کہ دعا کے شروع میں اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، اللہ کی تعریفیں کرو، اور اس کے بعد آپ نے کہا میرے اوپر درود پڑھو۔ یہ دعا کے آداب ہیں کہ نہیں؟ کہیں پہ آپ بتاتے ہیں کہ دعا صبح کی نماز سے پہلے تہجد کے ٹائم کی جائے تو قبولیت کے زیادہ امکان ہے۔ آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت رات کے آخری تہائی میں آسمان دنیا پہ نازل ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کون ہے جو دعا کرنے والا ہو میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ تو یہ قبولیت کا وقت ہے۔ ایسے ہی آپ نے اشارہ یہ بھی دیا ہے کہ جو حرام کھاتا ہے، حرام کا لباس پہنتا ہے، حرام اس کی غذا ہے، اس کی خوراک ہے، اس کی دعا کے قبول ہونے کے امکانات بہت کم ہوتے ہیں۔ یہ دعا کے آداب آپ بتا رہے ہیں کہ نہیں بتا رہے؟ کہیں پہ آپ کہتے ہیں کہ سجدے میں دعا کی جائے بہت قبول ہوتی ہے، کہیں پہ آپ کہتے ہیں تشہد میں جب یہ دعائیں پڑھ لی جائیں تو اس کے بعد دعا جو کرنا چاہو کر سکتے ہو۔ یہ سارے دعا کے آداب بتائے جا رہے ہیں۔ کیا آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ دعا میں وسیلہ کس چیز کا دیا جائے؟ جی ہاں، یہ بھی بتایا ہے۔ آپ نے قرآن پاک ہمیں دیا، اس قرآن پاک کو جب ہم نے کھولا تو 9واں سپارہ سورہ اعراف آیت نمبر 180 اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اللہ کے اچھے اچھے نام ہیں، فَادْعُوهُ، اللہ سے کیا کرو؟ دعائیں کرو، بِهَا، ان ناموں کے وسیلہ اور واسطہ سے۔ یہ ایک وسیلہ کیا ہے کہ دعا میں اللہ کے ناموں کو وسیلہ بنانا۔ کس کو وسیلہ بنانا؟ کبھی اس کو وسیلہ بنایا ہم لوگوں نے اور کبھی بنایا ہے؟ اگر میں کہوں ہاتھ کھڑے کریں تو شاید 10% ہاتھ کھڑے ہوں گے۔ زیادہ تر لوگوں نے اس وسیلے کو کبھی استعمال نہیں کیا، جبکہ یہ وہ وسیلہ ہے جس کا قرآن میں آرڈر آیا، ترغیب آئی، انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے اسے اختیار کیا، امت کے علماء کرام کے مابین اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس میں اختلاف بھی نہیں ہے، پھر بھی اختیار نہیں کرتے لوگ۔ اور وہ کیسے؟ آپ کو رزق چاہیے، اللہ کا نام ہے رزاق۔ اللہ کا نام کیا ہے؟ آپ کہیں گے یا اللہ تیرا نام ہے رزاق، بہت رزق دینے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام رزاق کا واسطہ مجھے رزق دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے شافی، شفا دینے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام الشافی کا واسطہ مجھے شفا دے دے۔ یا اللہ تیرا نام ہے الوہاب، بہت دینے والا، یا اللہ تجھے تیرے نام وہاب کا واسطہ مجھے اولاد دے دے۔
آپ نے بڑے گناہ کیے ہیں، اب پشیمان رہتے ہیں، نادم ہیں، اللہ سے معافی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اللہ سے کہیں یا اللہ تیرا نام ہے غفور، تیرا نام ہے غفار، بہت معاف کرنے والا، یا اللہ تجھے تیرے ان دو ناموں کا وسیلہ واسطہ دے کے کہتا ہوں مجھے معاف کر دے۔ تو میرے بھائی یہ ہے اللہ دعا میں اللہ کے ناموں کو وسیلہ واسطہ بنانا۔ اس میں اختلاف ہے نا؟ اس میں اختلاف ہے؟ نہیں ہے، اور اس کی دلیل قرآن میں ہے، انبیاء کرام علیہم السلام نے اسے اختیار کیا ہے، اور امت کے لوگ جسے اختیار کرتے ہیں وہ 10% ہوں گے، اس سے زیادہ نہیں ہے، باقی لوگ اختیار نہیں کرتے اس کو۔ دوسرا وسیلہ واسطہ، اپنے نیک عمل کو وسیلہ واسطہ بنانا۔ کس چیز کو بنانا؟ نیک عمل کو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ چند لوگ غار میں پھنس گئے تھے، پھنسے تھے کہ نہیں پھنسے تھے؟ کتنے تھے وہ؟ 3۔ پھر کیسے نکلے تھے؟ اللہ کو اپنے اپنے نیک اعمال کا انہوں نے واسطہ دیا تھا۔ کسی نے کہا تھا یا اللہ فلاں لڑکی، اس سے میں برائی کرنا چاہتا تھا، وہ قابو نہیں آتی تھی، فلاں موقع پہ قابو آ گئی، میں نے اتنے پیسے بھی دے دیے، اتنا سونا بھی دے دیا، سونے کی اتنی اشرفیاں دے دی، سکے دے دیے، اور جب معاہدے کے مطابق میں گناہ کرنے لگا تو اس نے کہا اللہ سے ڈر جا، یا اللہ تو جانتا ہے کہ مجھے کسی کا خوف نہیں تھا، کسی کا ڈر نہیں تھا، صرف تیرے ڈر سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ یا اللہ اگر میرا وہ عمل صرف تیری رضا کے لیے تھا تو آج اس مصیبت سے نجات دے دے۔ اس نے دعا کی اور غار کے دہانے کے سامنے چٹان آ چکی تھی، تھوڑا سا سرک گئی، پیچھے ہٹ گئی، لیکن ابھی بھی راستہ نہیں بنا تھا۔ دوسرے نے بھی ایسے وسیلہ واسطہ دیا اپنے نیک عمل کا، امانت داری کا۔ تیسرے میں وسیلہ واسطہ دیا والدین کی خدمت کا، اور تینوں کے واسطہ وسیلہ دینے کے بعد وہ چٹان ہٹ گئی، 3 آدمی باہر آ گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے بیان کی ہے۔ اس سے پتا چلا اپنے نیک عمل کو وسیلہ واسطہ بنایا جا سکتا ہے۔ قرآن پاک میں بھی آیا ہے ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب ہم ایمان لے کر آئے۔ ایمان نیک عمل ہے کہ نہیں؟ فاغفر لنا ذنوبنا، اس لیے تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے۔ تو نیک عمل کا واسطہ، ایمان کا واسطہ دیا جا رہا ہے۔ تو آپ بھی کہہ سکتے ہیں یا اللہ فلاں سال نقصان ہو چکا تھا، کاروبار میں لوگ کہہ رہے تھے حج کے لیے نہ جاؤ، لیکن یا اللہ میں تجھے راضی کرنے کے لیے آ گیا تھا، یا اللہ اس حج کا وسیلہ دے کے کہتا ہوں، اس کو واسطہ بنا کے کہتا ہوں کہ آج میرے بیٹے کو شفا دے دے۔ یہ کس چیز کا وسیلہ واسطہ ہے؟ نیک عمل کا۔ تو یہ جائز ہے میرے بھائیوں۔ اور تیسرے نمبر پہ وسیلہ واسطہ کس چیز کا ہے؟ زندہ نیک آدمی کی دعا۔ وہ آدمی جو زندہ ہے اور آپ اسے نیک سمجھتے ہیں، ہے کہ نہیں ہے اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن نظر آتا ہے نیک ہے، تو آپ اس کو کہیں گے میرے لیے دعا کرو، اس کی دعا کا وسیلہ واسطہ اس کی ذات کا نہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے، حاضر ہوتے، آپ سے دعا کی درخواست کرتے، کوئی شفا کے لیے دعا کی درخواست کرتا، کوئی بارش کے لیے دعا کی درخواست کرتا، اور آپ ان کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ تو یہ جائز ہے، درست ہے کہ جو زندہ ہے، موجود ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو فوت ہو چکا ہو، موجود نہ ہو، کیا اس کی ذات کو وسیلہ واسطہ بنا سکتے ہیں؟ یا جو فوت ہو چکا ہو اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے بخاری شریف کی حدیث رکھوں گا۔ کس کتاب کی حدیث؟ بخاری شریف کی۔ آپ تھک تو نہیں گئے؟ چلو ماشاءاللہ، ویسے چھٹی ہونے والی ہے بس۔ تو بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جناب عائشہ نے گزارش کی کہ اللہ کے رسول وسلم میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا عائشہ کوئی بات نہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ، تمہیں کچھ، میرے بھائی میرے ساتھ یہ الفاظ بڑے قیمتی ہیں، اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تو میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا،
تمہارے لیے اللہ سے مغفرت کروں گا. پھر سن لیں آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا یعنی کہ تم فوت ہو گئی اور میں ہوا زندہ, میں کیا ہوا؟ عربی میں الفاظ سن لیں, ذاکی لو کان وانا حی فادعو لک واستغفر لک, کہ ایسا اگر تمہیں کچھ ہو گیا اور میں ہوا زندہ تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا, جس کا دوسرا مطلب یہ ہوا کہ اگر میں زندہ نہ ہوا تو پھر تمہارے لیے دعا نہیں کر سکوں گا. حوالہ دے رہا ہوں, آپ کہیں گے ہم نے بڑی کتابیں پڑھی ہیں, ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ قبر پہ جائیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ مانگیں وہ مانگیں, آپ سے درخواست کریں کہ امت کے لیے دعا کریں, آپ سے شفاعت مانگیں, آپ سے یہ مانگیں, آپ سے وہ مانگیں. لیکن میں ان کتابوں کا ذمہ دار نہیں ہوں, میں حدیث آپ کو سنا رہا ہوں. حدیث دوبارہ دہرا دیتا ہوں, بخاری شریف کا حوالہ ہے. جناب عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے پاس آئیں اور آپ سے کہا میرے سر میں درد ہو رہا ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ عائشہ اگر تمہیں کچھ ہو گیا وَأَنَا حَيٌّ, اور میں ہوا زندہ, تو تب میں تمہارے لیے دعائیں کروں گا, تب میں تمہارے لیے استغفار کروں گا. تو اس لیے میرے بھائی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ کرام دعائیں کروایا کرتے تھے, لیکن جب آپ اس دنیا سے چلے گئے تب اس چیز کا تصور ممکن نہیں ہے, کیونکہ اب آپ کے پاس جانا ممکن نہیں ہے. کئی بھائی ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی محبت کرتے ہیں, ہم بھی محبت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی قرآن پاک میں آیا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, کہ اگر یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ظلم کرنے کے بعد اور آپ کے پاس آ کر کہتے کہ اللہ سے استغفار کریں تو یہ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول کرنے والا پاتے. میرے بھائیوں, جی ہاں, یہ اس وقت تک تھا جب تک آپ تک پہنچنا ممکن تھا, آپ تک آنا ممکن تھا. اب آپ تک پہنچنا ممکن نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے سامنے دیواریں ہیں, 2-3 دیواریں ہیں, پھر قبر کی مٹی ہے. اس لیے اس کے اوپر اب عمل ممکن نہیں ہے. اسی لیے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا. من گڑت قصے کہانیاں بہت مل جائیں گے آپ کو, لیکن ایسا مستند حوالہ آپ کو نہیں ملے گا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کی قبر پہ آئے ہوں, آپ کو پکارا ہو, آپ سے کہا ہو کہ ہمارے لیے دعا کریں, ہمارے لیے بارش مانگیں. ایسی کوئی چیز آپ